علی معاویہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا قادیانی کے ساتھ تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ قادیانی کے ساتھ جی یعنی اس دین کے ساتھ مل کے یا اس کو؟ کے ساتھ مل کے. بھائی وہ جب وہ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے یہودی کے ساتھ مل کے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کسی کو. صحیح. تو میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ میں نے اصل میں آپ کی کچھ لائیو سٹریمز دیکھی تھیں جس میں آپ شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے ایتھیسٹ کو کیا اور قادیانی ایک ہی ہوتے ہیں کیا؟ نہیں شیعہ جو ہیں قادیانی سے زیادہ آگے، 2 ہاتھ آگے ہیں. دو ہاتھ آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے جی. کہ حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ نے بات کہہ دی. نہیں 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 ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے پھر ان کے عقائد بھی ایسے ہیں. میں نے تو یہ بات حضرت حق نواز جھنگوی سے ہی سنی ہے. اس کے نہیں علاوہ نہیں تو میں نے حضرت ان کے عقائد بھی ایسے ہیں، شیعہ کے عقائد بھی ایسے ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے. بات یہ ہو رہی ہے مجھے شیعوں کے عقائد سے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے. میں یہاں فرقہ جی جی پرستی بات نہیں کرتا ہوں. اور اگر عامر بھائی ہوتے تو ابھی تک کہ آپ کو نکال بھی دیا جاتا. لیکن جی. شکر منائے کہ آپ عامر بھائی نہیں ہیں. آپ نے آ کے ایک لوڈڈ کوشچن کیا کہ اچھا پہلے یہاں پھنسوں گا میں کہ قادیانی کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرا مقدمہ قائم کیا. پہلا جی جی مقدمہ ٹھیک ہے. دوسرا مقدمہ قائم کیا کہ چونکہ قادیانی کم درجے کے کافر ہیں اور شیعہ کائنات کا غلیظ ترین بدترین کافر ہے بقول حضرت حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ کے، لہٰذا اب ثابت ہوا کہ چونکہ قادیانی کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا لہٰذا شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. نہیں نہیں حضرت حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ کا تو نام بھی نہیں لیا میں نے لیا ہے. آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ نہیں میں مسترد نہیں کرتا، میں ان کی بات سے اتفاق مانتے ہیں؟ کرتا ہوں. جی مانتے جی ہیں. ہاں تو پھر اب جی جی. نام نہ لیں. بات تو وہی کر رہے ہیں. تو تو بات میں آپ دیکھیں سے بات یہ ہے کہ جو دیکھیں شیعوں کے اندر شیعوں کے تعلق سے عالم اسلام کا جو متفقہ فیصلہ وہ کیا ہے؟ مفتی مولانا منظور نعمانی والا استفتاء مت دکھائیے گا مجھ کو، کیونکہ شیعہ حضرت نہیں مولانا نہیں منظور نعمانی سے پہلے بھی تھے. ہاں نہیں حضرت میں تو فی الحال تو ابھی عقائد پہ بات کر رہا ہوں نا شیعہ کے. ہاں نہیں ان مجھے کے جو بات عقائد ہیں. فتوی ہوگی نا. آپ جب یہ کہیں گے قادیانیوں کے تعلق سے متفقہ فتویٰ ہے عالم اسلام کا، شیعوں کے تعلق سے مجھے بتائیے فتویٰ کون سا ہے؟ جی حضرت میں بھی تو عقائد کی بات کر رہا ہوں نا شیعہ کی. شیعہ کے عقائد پہ تو بات کریں، وہ پھر بھائی اسلام وہ تو تب میں ثابت ہوگا نا جب ان کے عقائد میں مسلمان جن والے. حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ اپنی شیعیت کی اور بیٹھتا نہیں ہوں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہم مختلف لوگوں پر جگہ پر کام کرتے ہیں. میرے چینل کے اوپر کبھی وہ حضرات نہیں آتے، میں ان کے چینل پر نہیں جاتا ہوں الا یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ ملیں جو نیوٹرل ہے، وہاں پر وہ آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن حضرات کے ساتھ مجھے آپ دیکھتے ہیں وہ شیعیت کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، وہ اسلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ حضرت یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو میں نے آپ سے اور وہ یہ قادیانیت کہہ کی رہے بات ہیں کی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، ہم یعنی حضرت ان کے امام مانتے ہیں، رہے ہیں. تو پھر ان کے مسئلہ امام کیا تحریف کے قائل ہیں. ہے؟ جس کو وہ مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، وہ تو تحریف کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو جی چلیں اب یہ جو دیکھیں اب مجھے پھر عالم اسلام کا متفقہ فتویٰ دکھا دیجیے جو جس طرح قادیانیوں کے تعلق سے نا، چونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ قادیانیوں سے بدتر ہے، تو اب مجھے بتائیے قادیانیوں کا تو ہو گیا متفقہ، اب مجھے شیعوں کے تعلق سے بتائیے. حضرت میں آپ سے وہی تو سوال کر رہا ہوں کہ شیعہ کا جو عقیدہ آپ نے خود آپ اسٹریم سے نکل جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس اسٹریم کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے آپ یہاں ملوث کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی فرقہ واریت کی باتیں ہوں، جو آپ لوگ لٹرلی جو آپ کا پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی مسئلہ ہے. یہ کافر وہ کافر، چلو بھائی اس کو جلاؤ، اس کو نکالو، اس کی ماب لنچنگ کر دو. آپ پوری زندگی اسی میں پڑے رہے، اسی لیے آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ اسلام کی حقانیت کو اسی لیے ثابت نہیں کر سکے. قادیانیوں کے تعلق سے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم امت کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ہیں. مجھے بتائیں کیا مفتی رفیع صاحب کا یہی فیصلہ تھا؟ کیا آپ یہی رویہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ یہی رویہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کریں گے؟ نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ ایک بہت ہی لمیٹڈ سوچ لے کر آتے ہیں نا کہ جی بس جنگ سے جو چلی تھی تو پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنی چاہیے، دیٹس ناٹ رائٹ. وہ ایک اپروچ ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہ تردید کر رہے ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں، بس ٹھیک ہے وہ ہے. پاکستان کا آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے اوپر نہ تھوپا کریں اور نہ ہماری اسٹریموں پر آیا کریں اس طرح کی باتیں لے کر.